گلیشیئر پگھلنے سے گلگت بلتستان کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ہنزا کے علاقے مورخن میں دریائی کٹاؤ سے ایک حصہ بہہ جانے سے شاہراہ بند ہو گئی۔ شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت بند۔ صوبائی حکومت کے ترجمان کے مطابق متعلقہ اداروں کے اہلکار مورخن میں شاہراہ قراقرم کی بحالی کے لیے روانہ ہو چکے۔ سکردو میں کشتی الٹنے سے لاپتہ ہونے والے سیاحوں کی تلاش جاری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ دنیا بھر میں رواں سال گرم ترین جولائی ریکارڈ۔ ترکیہ میں پہلی بار درجہ حرارت 50 ڈگری سے زائد رہا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعدد ممالک متاثر، پاکستان اور چین میں شدید بارشیں اور سیلابی صورتحال۔ کینیڈا، اسکاٹ لینڈ اور یونان کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ کی پٹی پر مکمل کنٹرول کے مجوزہ منصوبے کی منظوری دے دی۔ مزید خون ریزی کا خطرہ بڑھ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں غزہ پر حکمرانی نہیں، عسکری کنٹرول کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ کے شمالی حصے میں رہائشیوں کو جبری انخلاء کا حکم دے دیا۔ حماس نے غزہ پر کنٹرول کے اسرائیلی فیصلے کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ حماس رہنما کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بھرپور مزاحمت سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان، مذاکرات کے عمل سے فرار۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 98 فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 51 فلسطینی بھی شامل۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 197 ہو گئی، 96 بچے بھی شامل۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے غزہ کے 12,000 سے زائد بچے بدترین غذائی قلت کا شکار ہیں۔ بھارت خود کو چودھری سمجھتا تھا، غرور خاک میں مل گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 4 دن کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی۔ پاکستانی معیشت 47ویں سے 40ویں نمبر پر آ گئی۔ پاکستان کو ٹاپ 20 معاشی ملکوں میں شامل کرانا ہے۔ زیر زمین معدنی ذخائر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت۔ افواج پاکستان اور عسکری قیادت کا خراج عقیدت۔ بورے والا میں میجر طفیل محمد شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی پروقار تقریب۔ GOC نے صدر مملکت اور آرمی چیف کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے۔ مساجد میں شہید کے لیے خصوصی دعائیں۔ میجر طفیل محمد شہید نے 1958 میں لکشمی پور میں شہادت پائی۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت سیاسی قیادت کا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں میجر طفیل محمد شہید کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان آج ان عظیم سپوتوں کی قربانیوں کی بدولت محفوظ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا میجر طفیل محمد شہید نے بہادری اور جرأت کی تاریخ رقم کی۔ مجلس وحدت المسلمین نے 40 مارچ کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ حکومت سے 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا گورنر سندھ کا انہوں نے مذاکرات میں کردار ادا کیا۔ بارڈر پر موجود طلبہ ایران جا سکیں گے۔ حکومت عراقی ویزے کی 60 روز تک توسیع کرائے گی۔ 2 سے 3 روز میں فلائٹ آپریشن بھی شروع کرایا جائے گا۔ معاملے پر حکومت اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے گی۔ زیر آب آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے جامع حکمت عملی کا اعلان۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری سے یونیسکو کے نمائندہ ڈاکٹر کرسٹینا کی ملاقات ہوئی۔ جنید انوار نے کہا کہ یونیسکو کے اشتراک سے بحری اور ثقافتی ورثے کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔
पाकिस्तान में आलमी मेयार का मैरीटाइम म्यूजियम कायम किया जाएगा। डॉक्टर क्रिस्टीना ने कहा, पाकिस्तान में समुद्री विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइंसी और तकनीकी ताउन फराहम करेंगे। मियांवाली में CTD की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। CTD और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग, 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। मुल्क के कई शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में बहरान में शिद्दत आ गई। चीनी की 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए किलो रखी गई है। करियाना फरोश को चीनी की सप्लाई में शदीद मुश्किलात का सामना। होलसेलर से बरवक्त चीनी ना मिलने की शिकायत। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी। दूसरे रोज भी कूलिंग का अमल जारी। कूलिंग के लिए KMC की 5 फायर फाइटर्स गाड़ियां मौजूद। आतिशज़दगी के बायस 4 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जख्मी हुए। मोदी सरकार का जंगी जुनून अरूज पर। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से जायद ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीदारी की मंजूरी दे दी। जंगी साजो सामान की मजमूई मालियत 67,000 करोड़ रुपए है। भारत में फौजी इस्लाहात की आड़ में हिंदुत्वा बयानी के फरोग की रियासती मुहिम। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की किताब में भारतीय फौजी नजरियात का पोल खुल गया। भारतीय सहाफ़ी ने दीवार में किताब का तज्जिया पेश करते हुए कहा, किताब में वाज़ेह है फौजी दारों में हिंदुत्वा नजरिए को तक़वियत दी जा रही है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। जिला खैबर के मसूद आफरीदी ने दुबई में ग्लोबल ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। मसूद आफरीदी कौमी टीम ने सोने का 1, चांदी के 5 और कांसे के 6 तमगे जीते। जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बाजार सज गए। मार्केट्स में झंडियों और परचमों की बहार। स्टॉल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद बैजेस, झंडियां और सब्ज हलाली परचम खरीदने में मसरूफ। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी की शयान शान तकरीब। गुलकार राहत फतेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस। मिली नगमों से फिजा गूंज उठी। और आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में हानिया आमिर की धमाकेदार एंट्री। मदाहों के साथ हानिया ने भी आसिम के गानों पर खूब एंजॉय किया। वीडियोस भी सोशल मीडिया की जीनत बन गई।